السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے چھوٹے چھوٹے اسلامی واقعات لے کر آئی ہوں۔ ایسے واقعات جن سے ہمیں نصیحت بھی ہوگی اور عبرت بھی ہوگی، اصلاح بھی ملے گی اور محبت بھی ہوگی اپنے رب سے۔ یہ واقعات ہمیں سکھائیں گے جینے کا طریقہ۔ یہ واقعات ہمیں اللہ کے قریب لے کے جائیں گے۔ دوستو، دین سیکھنا بہت ضروری ہے۔ دین سیکھے بغیر ہم دین پہ صحیح طریقے سے عمل نہیں کر سکتے، اور دین سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو جانیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانیں، صحاباؤں کی زندگی کو جانیں، تابعین تبع تابعین کی زندگی کو جانیں کہ انہوں نے دین کے لیے کتنی مشقت کی، دین اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دیں۔ دوستو، یہ چھوٹے چھوٹے اسلامی واقعات ہمیں دین سیکھنے میں مدد کریں گے۔ سب سے پہلا جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس کا نام ہے جبرائیل علیہ السلام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سوالات اور اس کے جوابات۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص ہمارے درمیان آیا جس کا لباس نہایت صاف ستھرا، بہت زیادہ سفید کپڑے اور سر کے بال نہایت سیاہ۔ اس شخص پر نہ تو سفر کے آثار تھے، نہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا۔ بہرحال وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آ کر بیٹھا کہ اپنے دونوں گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے۔ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ دونوں رانوں پر رکھ لیے۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو اسلام کی حقیقت کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو، اور اگر تم کو بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت ہے تو حج کرو۔ مسافر نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس پر ہمیں تعجب ہوا کہ یہ شخص آپ سے سوال بھی کرتا ہے اور پھر جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس شخص نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی حقیقت کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتاب پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس بات کا یقین رکھو کہ برا بھلا جو کچھ پیش آتا ہے وہ سب اس کی تقدیر کے مطابق ہوتا ہے۔ مسافر نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ احسان کی حقیقت کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا ممکن نہیں تو یہ دھیان رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ قیامت کے بارے میں بتائیں کہ کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ مسافر نے کہا، اس کی نشانیاں ہی بتا دیں۔ آپ نے فرمایا، لونڈی اپنے مالکن کو جنے گی، اور ننگے پیر ننگے بدن فقیر بکریاں چرانے والے عالی شان عمارت بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پھر وہ مسافر چلا گیا۔ میں نے تھوڑی دیر تو توقف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خود ہی فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہو یہ پوچھنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تم کو دین سکھانے آئے تھے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کتنا خوبصورت قصہ ہے۔ اور اس قصے میں اور ان 4 سوالوں میں ہمیں بتایا گیا کہ ایمان کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ تو اے ایمان والو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ چلیں اب ہم اپنے اگلے قصے کی طرف چلتے ہیں۔
جی تو دوستو، ہمارے اگلے قصے کا نام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاص کی وجہ سے کافر مسلمان ہو گیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کافر کو معرکہ قتال میں پچھاڑ اور ذبح کا ارادہ کیا۔ اس یہودی کمبخت نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا۔ اب چاہیے یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو فوراً ہی ذبح کر ڈالتے، مگر تھوکنے کے بعد آپ فوراً اس کے سینے پر سے کھڑے ہو گئے اور فوراً اسے چھوڑ دیا۔ اس یہودی کو تعجب ہوا کہ میری اس حرکت کے بعد بھی ان کو چاہیے تھا کہ مجھے کسی طرح زندہ نہ چھوڑتے، مگر انہوں نے اس کے برعکس معاملہ کیا۔ آخر اس یہودی سے رہا نہ گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی وجہ پوچھی کہ آپ نے اگر مجھ کو کافر سمجھ کر قتل کرنا چاہا تھا تو میرے تھوکنے کے بعد مجھے کیوں رہا کر دیا؟ اس فعل سے نہ صرف میرا کفر زائل ہوا، نہ عادت سابقہ ختم ہوئی، بلکہ اور زیادہ ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واقعی تیرے اس فعل کے بعد رہا کر دینا ظاہری عجیب فعل ہے، مگر بات یہ ہے کہ اول جب میں نے تجھ پر حملہ کیا تو اس وقت رضائے الہی کے علاوہ کچھ مطلوب نہ تھا، اور جب تو نے مجھ پر تھوکا تو مجھے غصہ اور جوش انتقام پیدا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اب تجھے قتل کرنا محض خدا کے لیے نہ ہوگا، بلکہ اس میں نفس کی بھی آمیزش ہوگی، اور میں نے یہ نہ چاہا کہ نفس کے لیے کام کر کے اپنے عمل کو ضائع کروں، اس لیے میں نے تجھے رہا کر دیا۔ وہ یہودی یہ بات سن کر مسلمان ہو گیا اور سمجھ گیا کہ واقعی یہی مذہب حق ہے، جس میں شرک سے اس درجہ نفرت دلائی گئی ہے کہ کوئی کام نفس کے لیے نہ کرو، بلکہ محض خدا کی رضا کے لیے ہر کام کرو۔ دوستو، یہ تیسرا قصہ بہت ہی مشہور ہے، شاید آپ نے سنا بھی ہو، لیکن ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں کو سنانا چاہوں گی۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کی چوری کا واقعہ۔ تاریخ مدینہ میں ایک حیرت انگیز واقعہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند صدی بعد دو شخص مدینہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو نکالنے آئے تھے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مکان کرائے پر لے لیا تھا۔ وہ دن بھر نماز و تسبیح میں مشغول رہتے تھے، لوگ ان کے متعدد ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے مکان سے سرنگ کھودنا شروع کر دی۔ ان کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر نکالنا تھا۔ وہ کمبخت رات کے وقت اس مکان سے سرنگ کی مٹی مدینہ سے باہر پھینک آتے تھے اور جگہ برابر کر دیتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ ہو اور شعبہ تک بھی نہ ہو۔ کئی ہفتوں تک وہ لوگ سرنگ کھودنے میں مشغول رہے۔ جب ادھر ان لوگوں نے یہ کام شروع کیا تو حق تعالیٰ شانہ نے اس زمانے کے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو بذریعہ خواب مطلع کر دیا۔ سلطان نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور دیکھا کہ آپ کے چہرہ اطہر پر حزن اور غم کے آثار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بادشاہ کا نام لے کر فرما رہے ہیں کہ مجھے ان دو شخصوں نے بہت ایذا دے رکھی ہے، جلد از جلد مجھے ان سے نجات دلاؤ۔ خواب میں دونوں شخصوں کی صورت بھی بادشاہ کو دکھلا دی گئی۔ خواب سے بیدار ہو کر بادشاہ نے وزراء سے اس خواب کا تذکرہ کیا۔ وزراء نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، لہٰذا آپ جلد از جلد مدینہ تشریف لے جائیں۔ بادشاہ نے فوراً اپنے ساتھ فوج لے کر بہت تیزی کے ساتھ مدینہ کی طرف سفر کیا اور مدینہ پہنچے۔ اس عرصے میں وہ لوگ کافی حد تک سرنگ کھود چکے تھے اور بالکل جیسے اطہر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ایک دن کی بھی اگر بادشاہ کو تاخیر ہوتی تو وہ لوگ اپنا کام پورا کر لیتے۔ چنانچہ بادشاہ نے مدینہ پہنچ کر تمام لوگوں کو جمع کروایا اور مدینہ سے باہر ان سب کی دعوت کی اور سب کو مدینہ کے ایک خاص دروازے سے نکلنے کا حکم دیا، اور خود بادشاہ دروازے پر کھڑا ہو کر ہر ایک شخص کو غور سے دیکھتا جاتا تھا کہ یہاں تک کہ وہ مدینہ کے سب مرد شہر سے باہر نکل گئے، مگر وہ دو شخص ان سب مردوں میں نہیں تھے جن کو بادشاہ نے خواب میں دیکھا تھا۔ بادشاہ کو سخت حیرت ہوئی اور لوگوں سے کہا، کیا سب لوگ باہر آ چکے ہیں؟ لوگوں نے کہا، اب کوئی اندر نہیں رہا۔ بادشاہ نے کہا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، ضرور کوئی اندر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا، ہاں، دو زاہد متقی پرہیزگار اندر رہ گئے ہیں جو نہ کسی سے کچھ لیتے ہیں اور نہ ہی کسی کی دعوت میں جاتے ہیں اور نہ کسی سے ملتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، مجھے انہی سے تو کام ہے۔
چنانچہ جب انہیں پکڑ کر لایا گیا تو وہی دو صورتیں تھیں جو خواب میں بادشاہ کو دکھائی گئی تھی۔ بادشاہ نے فوراً پہچان لیا اور ان کو قید کر لیا۔ پوچھا گیا کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی ایذا پہنچائی ہے؟ چنانچہ کافی پوچھ گچھ کے بعد انہوں نے اقرار کیا کہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جزِ اطہر نکالنے کے لیے سرنگ کھودی ہے۔ جب بادشاہ نے وہ سرنگ دیکھی تو معلوم ہوا کہ سرنگ آپ کے قدم مبارک تک پہنچ چکی ہے۔ بادشاہ نے آپ کے قدم مبارک کو بوسہ دیا اور سرنگ بند کر دی گئی۔ اس کے بعد بادشاہ نے ایسا کیا کہ قبر مبارک کے چاروں طرف سے زمین کو پانی کی تہ کھدوا کر اس میں سیزا پگھلا کر بھر دیا تاکہ آئندہ کوئی سرنگ نہ لگا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ اس بادشاہ کا نام نور الدین زنگی تھا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ مخالفین کو بھی جزِ اطہر کے صحیح و سلامت ہونے کا ایسا پختہ اعتقاد ہے جس کی وجہ سے کئی سو برس بعد بھی جزِ اطہر کو نکالنے کی کوشش کی گئی۔ اگر ان کو جزِ اطہر کے محفوظ ہونے کا یقین نہ ہوتا تو وہ سرنگ کیوں کر لگاتے؟ وہم و شبہ کی وجہ سے اتنا بڑا خطرے والا کام کوئی نہیں کرتا۔ وہ لوگ اہل کتاب ہیں، وہ بھی خوب سمجھتے ہیں کہ نبی کے جسم کو زمین نہیں کھا سکتی۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق تھے، بوجہ عناد کہ وہ لوگ اقرار نہیں کرتے۔ دوستو، ہمارے اگلے قصے کا نام ہے دریائے نیل کے نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خط۔ روایت ہے کہ جب مصر فتح ہوا تو اہل مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ ہماری قدیمی عادت ہے کہ اس مہینے میں دریائے نیل کی بھیڑ چراتے اور اگر نہ چرائیں تو دریا میں پانی نہیں آتا، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہر مہینے کی 12ویں تاریخ کو ایک خوبصورت باکرہ لڑکی کو لیتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی ہو، اس کے والدین کو کچھ دے دلا کر رضامند کرتے ہیں، پھر اسے بہت عمدہ کپڑے اور بہت قیمتی زیور پہناتے ہیں۔ کافی بناؤ سنگھار کے بعد اس لڑکی کو دریا میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد اس دریا کا پانی چڑھتا ہے ورنہ چڑھتا ہی نہیں۔ سپہ سالار حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر نے جواب دیا کہ یہ ایک جاہلانہ اور احمقانہ رسم ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو ایسے رسومات کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اب کہ تم نے ایسا نہیں کرنا۔ چنانچہ وہ باز رہے، دریائے نیل کا پانی نہ چڑھا اور پورا مہینہ نکل گیا، لیکن دریا خشک ہو چکا تھا۔ لوگوں نے تنگ آ کر مشورہ کیا کہ مصر کو چھوڑ دیا جائے، یہاں کی بدوباش ترک کر دیں۔ اب فاتح مصر نے ارادہ کیا کہ دربار خلافت یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع دینی چاہیے۔ چنانچہ اسی وقت خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک رکہ لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب کی طرف سے جواب ملا کہ آپ نے جو کیا بہت اچھا کیا ہے، اب میں اس خط میں ایک پرچی دریائے نیل کے نام بھیج رہا ہوں، تم اسے دریائے نیل میں ڈال دو۔ چنانچہ حضرت عمر بن عاص نے اس پرچی کو نکال کر پڑھا تو اس میں تحریر تھا کہ یہ خط خدا تعالیٰ کے بندے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب کی طرف سے اہل مصر کے دریائے نیل کی طرف اور حمد و صلات کے بعد۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تو اپنی طرف سے اور اپنی مرضی سے چل رہا ہے تو خیر نہ چل، اور اگر اللہ تعالیٰ واحد و قہار تجھے جاری رکھتا ہے تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ تجھے رواں کر دے۔ یہ پرچی لے کر امیر لشکر نے دریائے نیل میں ڈال دی۔ ابھی ایک رات بھی گزرنے نہ پائی تھی کہ دریائے نیل میں 16 ہاتھ گہرائی کا پانی چلنے لگا، اور اسی وقت مصر کی خشک سالی سے ترسالی ہو گئی، گرانی ارزانی سے بدل گئی۔ خط کے ساتھ ہی خط کا خطا سبز ہو گیا اور دریا پوری روانی سے بہتا رہا۔ اس کے بعد ہر سال جو لڑکی دی جاتی تھی وہ رسم لڑکی کا دریا میں ڈالنا بند ہو گئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مصر سے اس ناپاک رسم کا خاتمہ ہو گیا۔ کہا جاتا ہے اس وقت سے آج تک 1400 سال گزر گئے ہیں جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب کا پیغام دریائے نیل کو ملا ہے، آج تک اس کے پانی میں کمی نہیں آئی۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ملے اور دریا پھر بھی خوش رہے، ایسا ممکن نہیں۔
اب ہمارے اگلے قصے کا نام ہے ایک زانیہ لڑکی کا مکڑی سے ہلاک ہونے کا واقعہ۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عبرتناک واقعہ بیان کیا ہے کہ پہلی امتوں یعنی بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی۔ جب اس کو وضع حمل کا وقت شروع ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد بچہ پیدا ہوا، اس عورت نے اپنے ملازم کو آگ لینے کے لیے بھیجا۔ وہ ملازم دروازے سے نکل ہی رہا تھا کہ اچانک ایک آدمی ظاہر ہوا اور اس نے پوچھا کہ یہ عورت کیا جنی ہے۔ ملازم نے جواب دیا کہ ایک لڑکی جنی ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ آپ یاد رکھیے گا کہ یہ لڑکی 100 مردوں سے زنا کرے گی اور آخر میں ایک مکڑی سے مرے گی۔ ملازم یہ سن کر واپس ہوا اور فوراً ایک چھری لے کر اس لڑکی کا پیٹ چاک کر دیا اور سوچا کہ اب یہ مر گئی ہوگی۔ تو وہ ملازم ڈر کے مارے بھاگ نکلا، لیکن پیچھے سے اس لڑکی کی ماں نے اس کے ٹانکے لگوا کر اس کا پیٹ جڑوا دیا، یہاں تک کہ وہ لڑکی جوان ہو گئی اور خوبصورت اتنی کہ اس شہر میں وہ بے مثال تھی۔ اور اس ملازم نے بھاگ کر سمندر کی طرف پناہ لی اور کافی عرصہ تک مال و دولت کماتا رہا۔ پھر شادی کرنے کے لیے شہر آیا اور یہاں اس کو ایک بڑھیا ملی، تو اس بڑھیا سے ذکر کیا کہ میں ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس سے زیادہ خوبصورت اس شہر میں اور کوئی نہ ہو۔ اس عورت نے کہا کہ فلاں لڑکی سے زیادہ اور کوئی خوبصورت نہیں ہے، آپ اس سے شادی کر لیں۔ آخرکار اس نے کوشش کی اور اس سے شادی کر لی۔ تو اس لڑکی نے مرد سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور تم کہاں رہتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں، لیکن میں ایک لڑکی کا پیٹ چاک کر کے بھاگ گیا تھا۔ تو اس نے اس طریقے سے پورا واقعہ کہہ کر سنایا۔ یہ سن کر وہ لڑکی بولی کہ وہ لڑکی جس کا تم نے پیٹ چاک کیا تھا میں ہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس لڑکی نے اپنا پیٹ دکھایا تو پیٹ پہ نشان موجود تھے۔ پیٹ دیکھ کر اس مرد نے کہا کہ اگر تو وہی لڑکی ہے تو تیرے متعلق 2 باتیں بتلاتا ہوں جو مجھے کسی دوسرے نے بتائی تھی۔ ایک تو یہ کہ تو 100 مردوں سے زنا کرے گی۔ اس پر عورت نے اقرار کیا کہ ہاں مجھ سے ایسا ہوا ہے، لیکن تعداد یاد نہیں۔ اس نے کہا تعداد 100 ہے۔ یا دوسری بات یہ کہ تو مکڑی سے مرے گی۔ اس ملازم نے اس لڑکی کے لیے ایک عالیشان محل تیار کروایا جس میں مکڑی کے جالے کا نام تک نہ تھا۔ ایک دن کمرے میں لیٹے ہوئے تھے، ایک دیوار پر ایک مکڑی نظر آئی۔ عورت بولی کہ کیا وہ یہی مکڑی ہے جس سے تو مجھے ڈراتا ہے؟ ملازم نے کہا ہاں۔ اس پر وہ عورت فوراً اٹھی اور کہا کہ اس کو تو میں ابھی مار دوں گی۔ یہ کہہ کر اس کو نیچے گرایا اور پاؤں سے مسل کر اس کو ہلاک کر دیا۔ مکڑی تو ہلاک ہو گئی، لیکن اس کے زہر کے چھینٹے اس کے پاؤں اور ناخنوں پر پڑ گئے جو اس کی موت کا پیغام بنے، اور اس کے پورے جسم پر دانے نکلے۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت مر گئی۔ چنانچہ یہ عورت صاف ستھرے شاندار محل میں اچانک ایک مکڑی کے ذریعے ہلاک ہو گئی۔ ہمارے اگلے قصے کا نام ہے نابینا صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، کوئی تم میں سے ہے جو میرے دشمن کو قتل کر ڈالے؟ دشمن کون ہے؟ دشمن کا نام ابو رافع ہے۔ یہ ابو رافع چوکوں اور چوراہوں میں، گلیوں میں اور بستیوں میں گویا کہ ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابیوں، کوئی تم میں سے ایسا بھی ہے جو ابو رافع کو قتل کر کے جنت حاصل کرے؟ صحابہ موجود تھے۔ ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اس کو قتل کریں گے۔ اسی مسجد نبوی کے کونے میں ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی عتیق ہے، جو کہ آنکھوں سے نابینا تھے۔ اللہ کے دروازے پر سجدے میں گر جاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں، اے اللہ، سمے جنگ و بدر احد خیبر میں نہ جا سکا کیونکہ میں نابینا معذور ہوں، اس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ اے اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دشمن کو میرے ہاتھوں قتل کرا کے مجھے جنت کا ٹکٹ عطا فرما۔ اس صحابی کی یہ دعا قبول ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن ابی عتیق مسجد سے باہر آئے اور گھر چلے گئے۔ گھر آ کر ایک خنجر لیا اور اپنی قمیض میں چھپا لیا اور ابو رافع کا محل کی تلاش میں نکلا۔ 1 میل باہر اس کے محل کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازے پر دربان کھڑا تھا۔ اس سے پوچھا کہ ابو رافع کب آئے گا؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ دربان نے کہا کہ یہ آنکھ سے نابینا ہے، کوئی سوالی ہوگا۔
ابو رافع سے سوال کرے گا اور اس کی دربان نے دروازہ کھول دیا۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی عتیق اندر تشریف لے گئے اور ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ شام ہو چکی تھی، اب تک سردار نہیں آیا تھا۔ عبداللہ بن ابی عتیق نے دربار کے کسی شخص سے پوچھا کہ سردار کب آئے گا؟ پتہ چلا کہ رات کو آئے گا۔ چنانچہ سردار عشاء کے وقت آ گیا۔ عبداللہ بن ابی عتیق نے کسی سے پوچھا سردار کہاں جا رہا ہے؟ پتہ چلا کہ وہ اس وقت شطرنج کھیلے گا، اس کے بعد آرام کرے گا۔ ادھر یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن ابی عتیق مکان کے بالا خانے پر چڑھ گیا جہاں سردار شطرنج کھیل رہا تھا۔ چنانچہ ابو رافع یہودی شطرنج کھیلنے کے بعد اپنے بالا خانے میں چلا گیا، وہاں جا کر آرام کرنے لگا۔ یہ صحابی آنکھوں سے نابینا تھے، اس کے دروازے پر جا کے بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا کہ یہ سوالی ہے، شاید یہ مانگنے والا ہے، اسی وجہ سے کسی نے کوئی توجہ نہ دی۔ آدھی رات ہو چکی تھی، اندھیرا چھا چکا تھا، دربار کے سارے لوگ سو چکے تھے۔ اس صحابی رسول عبداللہ بن ابی عتیق نے اندازہ لگایا کہ سردار کہاں سوتا ہے۔ جس کمرے میں سردار سوتا تھا، اس کمرے کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب خراٹوں کی آواز آئی تو اس صحابی رسول نے خنجر قمیص کے نیچے سے نکالا جہاں سے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی، بسم اللہ پڑھی اور خنجر اس کے سینے میں پیوست کر دیا۔ ابو رافع یہودی کی ایک چیخ نکلی تو دوسرا وار کیا، پھر تیسرا وار کیا۔ خون بہتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ اس نے سوچا کہ اب مر چکا ہے، اس لیے خون بہہ رہا ہے۔ اس کو قتل کرنے کے بعد عبداللہ بن ابی عتیق بالا خانے سے باہر آیا اور محل کی دیوار کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ دل میں یہ خیال آیا کہ شاید نبی کا دشمن زندہ ہو، اور اگر یہ زندہ بچ گیا تو مجھے جنت نہیں ملے گی۔ اب یہ دیوار پر اس نیت کی وجہ سے بیٹھ گیا کہ جب تک محل سے آواز نہ آئے کہ ابو رافع قتل ہو چکا ہے، اس وقت میں نیچے چھلانگ لگاؤں گا۔ آدھی رات کا وقت ہے۔ ایک آدمی نے تہجد کے وقت اعلان کیا، اوے لوگو، ہمارا سردار ابو رافع قتل ہو چکا ہے۔ یہ عبداللہ بن ابی عتیق نے یہ خبر سنی تو اسی وقت چھلانگ لگا دی، جس وجہ سے ان کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ لیکن ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ یہ صحابی رسول مدینہ کی طرف چلا، آہستہ آہستہ مدینہ میں پہنچ گیا۔ فجر کی اذان کے قریب مسجد نبوی میں پہنچ گیا اور وضو وغیرہ کر کے اسی جگہ بیٹھ گئے جہاں گزشتہ کل اللہ سے دعا مانگی تھی، اور اللہ کا شکر ادا کیا اور 2 نفل شکرانے کے ادا کیے۔ اللہ نے نبی کے دشمن کو میرے ہاتھوں قتل کرایا۔ صحابی رسول نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ نماز کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر بیٹھے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں بتایا کہ ابو رافع یہودی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ آسمانوں سے جبرائیل امین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آئے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی، آج رات آپ کا دشمن قتل کر دیا گیا ہے۔ حضور نے پوچھا کس نے قتل کیا؟ بتایا گیا کہ وہ کونے میں جو نابینا صحابی عبداللہ بن ابی عتیق بیٹھے ہیں، اس نے دشمن کو قتل کر کے جنت حاصل کر لی ہے۔ حضور نے لوگوں کو مخاطب ہو کر فرمایا، لوگوں، عبداللہ بن ابی عتیق پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی عتیق کو بلایا۔ جب عبداللہ آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عبداللہ، کیا تو نے قتل کیا؟ فرمایا، اے اللہ کے نبی، میری دعا قبول ہوئی ہے۔ اور فرمایا، یا رسول اللہ، اس میں میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ حضور نے فرمایا، ٹانگ قریب کرو۔ حضور نے اپنا لعاب نبوت عبداللہ بن ابی عتیق کی ٹانگ پر لگایا اور ٹانگ بالکل صحیح ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی عتیق کہتے ہیں کہ جب میری ٹانگ پر نبی کا لعاب لگا تو ٹانگ ایسی ہو گئی جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اتنے خوبصورت قصے ہیں جن سن کے ہمارے دل میں اسلام کے لیے محبت بڑھتی ہے۔ یہ ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ ہمارے صحاباؤں نے اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کے لیے کتنی قربانیاں دیں، اور یہ ہمیں یہ احساس دلاتی ہیں کہ ہم کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، کہ ہم بھی کچھ اپنے نبی کے لیے کوئی قربانی دے رہے ہیں یا نہیں۔ دوستو، اسی کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت میں نئی اور دلچسپ واقعات کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ واقعات اچھے لگے اور میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔